اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے محبوب علیہ السلام خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہے اور جنت وہ ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو خوشخبری سنوائی، اور سنوائی بھی حضور کے مقدس لبہائے مبارکہ سے۔ آپ انہیں خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں، اور باغات وہ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں۔ لیکن کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کچھ نہ کچھ انسان کو نا عمل کرنا چاہیے۔ وہ جو عمل ہے نا، کوئی بندہ اپنے عملوں سے جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں خدا کے فضل سے جائے گا۔ لیکن یہ جو اعمال ہیں نا، یہ سبب بنیں گے اللہ کی رحمت کا، یہ ذریعہ بنیں گے خدا کے کرم کے متوجہ ہونے کا۔ جب ہم نیک اعمال کریں گے تو اس عمل کی وجہ سے رحمت ہوگی، اور وہ رحمت ہمیں اللہ کے قریب بھی لے جائے گی، اور اس رحمت کی برکت سے رب جنت بھی عطا فرمائے گا۔ ایک شخص کو حضور نے دیکھا، اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے، تو حضور نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا کاش یہ دھو کے کپڑے پہنتا۔ ایک شخص کو دیکھا بال بکھرے ہیں، کنگھی نہیں کی، تو حضور فرمانے لگے کاش یہ کنگھی کر لیتا۔ نفاست پسند آدمی پہ نا بوجھ بنتا ہے۔ جو آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی تو فرماتے ہیں جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے، ماتے غسل نہ کرے تو جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ اگرچہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک سنت ہے۔ یہ سنت کب بنا؟ ایک دن نہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے کام سے اٹھے، مسجد میں آ گئے، مسجد نبوی میں۔ کوئی کسان تھا تو کھیت سے اٹھ کے آ گیا، کوئی مزدور تھا تو مزدوری سے اٹھ کے آ گیا۔ تو مسجد میں جب بہت سارے لوگ جمع ہوئے نا، تو بعض لوگوں کو دقت محسوس ہوئی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تم جمعے والے دن نہا کے آیا کرو۔ بس وہ صحابہ کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا کہ تفصیل بتائیں، حکمت بتائیں، ملے گا کیا، ثواب کتنا، نہ نہائے تو گناہ، یہ کوئی نہیں۔ حضور نے کہا کہ نہا کے آؤ تو کتنا ہی اچھا ہے۔ پھر کسی صحابی نے کبھی بھی بغیر غسل کیے جمعہ ادا ہی نہیں کیا۔ کسی نے بغیر غسل کے کبھی جمعہ ادا ہی نہیں کیا نا۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ حضور نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ مسجد نہ آئے، پہلے مسواک کرے، دانت صاف کرے، پھر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچی مولی کھائے مسجد نہ آئے۔ مولی کھانا جائز ہے، پیاز کھانا جائز ہے، لیکن منہ سے بدبو آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری حسن کیا بات ہے۔ میلاد مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو چیز بڑی کھول کے واضح آتی ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا حسن و جمال ہے۔ آپ کی والدہ، آپ کی والدہ، آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، اماں جی کہتی ہیں کہ میرے محبوب جب میرے بطن اقدس میں آئے تو جو تکالیف عورتوں کو ہوتی ہے مجھے ان میں سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور اماں جی کہتی ہیں مجھے کبھی کوئی ثقل، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور فرماتی ہیں کہ جو ولادت کے وقت لوگوں کو، عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے وہ بھی نہیں ہوئی، اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ناف کو کاٹنا نہیں پڑا، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے عورتیں غسل دیتی ہیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد، لیکن میرے محبوب نے سجدہ ہی کر لیا پیدا ہوتے ہی، امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور پہلے سجدے پر روز ازل سے درود۔ میرے امام فاضل بریلوی کا جو انداز تکلم ہے نا، اس کی بھی حد ہی کوئی نہیں، کوئی حد ہی نہیں، کہاں تک ان کی محبت جاتی۔ کہنے لگے پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ بتائیے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے سجدہ ہو جاتا ہے؟ تو حضور نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ نے مجھے پاک صاف پیدا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ اماں جی پھر آپ ایک جملے میں بتائیں کہ ماجرا سارا کیا تھا، آخر ایک ولادت تو ہوئی نا، آپ کے وجود اطہر سے ایک بچہ تو نکلا، تو یہ کیا تھا؟
تو سیدہ آمنہ فرمانے لگی خارج منی نور، بس میرے وجود سے ایک نور نکلا، بس میرے وجود سے ایک، اور روشنی آتی جاتی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دیتی، ایک نور نکلا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کو ظاہری حسن بھی کمال دیا، پھر حضور کی نفاست پسندی، صفائی پسندی۔ نبی پاک جب بات کرتے تھے نا تو حضور کے دانتوں سے نور نکلتا، اس کے باوجود حضور ہر وضو کے لیے مسواک کرتے۔ میں نے ہر نماز کے لیے نہیں کہا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ کس کے لیے بولے آپ حضرات؟ ہر وضو کے لیے، یعنی اگر نبی پاک نے وضو نماز کے لیے کیا تب بھی مسواک کی، اور اگر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے کیا تو پھر بھی مسواک کی، کسی اور موقع کے لیے وضو فرمایا تو پھر بھی مسواک کی۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب بھی حضور گھر سے نکلنے لگتے پہلے مسواک فرماتے۔ حالانکہ رسول پاک کے دندان اقدس تو نور والے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی، ہماری تعلیم کے لیے نفاست پسندی۔ ایک بات میں نے شروع کرنی ہے پر آپ نے ناراض نہیں ہونا، پہلے وعدہ کرنا، جڑے نہیں بولے انہوں نے کی ہو جانا ہے، چلو ہو جائے کوئی گل نہیں، خیر ہو جائے آپ ناراض۔ نبی پاک نے بڑی مونچھیں نہیں پسند، حضور کو اچھی نہیں لگی۔ ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، یہ درد دل ہے میرا اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی تنقید نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے نیت کا وضو عطا کرے۔ ایک بات بتانا، اگر بہو کھانا پکا کے لائے اور سالن سے بال نکل آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کئی تو بوڑھے پلیٹ اٹھا کے دیوار میں مارتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اور اگر کبھی روٹی سے نکل آئے تو بیوی صاحبہ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کبھی ہوٹل میں چلے جائیں امیر لوگ 15,000 کا ڈنر کر لیں تو وہاں کسی سالن کی پلیٹ سے بال نکل آئے تو پھر تو پیسے کیا دینے ہیں، پھر تو ان کو اور جرمانہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو سارے بال نکل آئے تو مشکل، اور ویسے بھی جو نفاست ہے نا طبیعت کی، اس پر بوجھ بنتا ہے، بال کھانے میں ہو آٹے میں ہو تو بوجھ بنتا ہے۔ تو بڑی مونچھوں والا دوست بھائی بزرگ جب پانی پیے گا تو بال پانی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا خطرہ ہے۔ اب باقی بھی راضی نہ ہو، حضور نے بڑی مونچھیں بھی پسند نہیں کی اور چھوٹی داڑھی بھی پسند نہیں کی۔ حضور نے فرمایا داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اور ایک مقام پہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو مونچھیں پست نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اتنے سخت لفظ۔ ایک صحابی تھے، آپ یقین کریں نا، کئی دفعہ دوستوں کو کہنا پڑتا ہے، اور کئی دفعہ نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم روز ہی کہتے ہیں، لیکن کہتے پتہ کیوں ہے کہ بوجھ بنتا ہے وہ بندہ جو اس طرح کی تباہ کے ساتھ آتا ہے۔ یہ حضور نے پسند نہیں کیا۔ ایک شخص نبی پاک کے سامنے آیا، قاضی عبدالدائم دائم صاحب نے لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہنے لگے حضور کے سامنے وہ اکثر آیا کرتا تھا تو مونچھیں بڑی تھی، حالانکہ داڑھی بھی بڑی تھی، مونچھیں بھی بڑی تھی۔ 2-4 دفعہ حضور نے باتوں میں تات اللفظ سمجھایا۔ کچھ بندے نہیں سمجھتے، تات اللفظ سمجھاؤ یا بڑا کھول کے سمجھاؤ پر بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کیا ایسا حسن ہے بھئی، جو حسن نبی پاک نے پسند نہیں کیا وہ کبھی حسن ہو سکتا ہے، کبھی خوبصورتی ہو سکتی ہے، وہ کسی کا ذاتی کلچر تو ہو سکتا ہے پر دین کی تہذیب نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تو حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کینچی لاؤ۔ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے۔ ساتھ ہی حضور نے فرمایا ایک مسواک بھی لانا۔ کہنے لگے میں نے کہا بچت ہو گئی، میرے تو دانت صاف ہے۔ تو یہ شاید اس کی بات ہونے لگی ہے جس کے دانت بھی ٹھیک نہیں۔ دونوں چیزیں جب آ گئی نا تو حضور اٹھے اور نبی پاک نے مسواک ان کے ہونٹوں پہ رکھی، اسی سے آ گئی، ہونٹوں کے اوپر مسواک رکھ کے تو اوپر سے حضور نے مونچھیں کاٹی۔ اور میں یہ نہ ایسا کرو، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ حضور نے نفاست پسندی کو۔ اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، ملنگ آ گئے مارکیٹ میں، ملنگ، درویشی، فقیری، ان کے پاس رش بھی زیادہ ہے، ان کے درباروں پہ بھی رش زیادہ ہے جی۔ کہتے ہیں حضرت صاحب درویش آدمی ہے، بھائی روٹی تو پورے ٹائم پہ کھاتا ہے، مونچھیں کٹوانے میں ہی درویش ہو گیا، نہ بال کٹواتا ہے نہ مونچھیں کٹواتا ہے۔ یہ گرو نانک کی تعلیمات ہے، یہ نبی پاک کی تعلیم نہیں۔ وجود کا کوئی بال نہ کٹوانا یہ سکھوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا یہ انداز
یہ کدھر کی فقیری ہے؟ دین کوئی غلاظتوں والا معاذ اللہ کہ بابا کپڑے نہیں بدلتا، بابا غسل نہیں کرتا، بابا بال نہیں کٹواتا. بابا ہے؟ پاگل ہے. قطعی طور پر کوئی فقیری نہیں. فقیری صرف وہ ہے جو میرے نبی نے کی. دین کی بات ہے، ہر سال روزے آتے ہیں، ہر سال رکھنے ہوتے ہیں. چونکہ یہ بڑا عظمت اور قدر والا مہینہ ہے، لیکن چونکہ خود چل کے آتا ہے تو جو چیز خود چل کے آتی ہے اس کی کئی دفعہ قدر کمزور ہو جاتی ہے. لہذا ہم روٹین کے فضائل سنتے ہیں، روٹین میں اسے لیتے ہیں. میرے عزیز، ہماری محافل جب ہوتی ہے نا، محافل تو ان میں نقیب محفل ہوتا ہے. اسٹیج سیکرٹری بھی لوگ ان کہتے ہیں، اور بھی کئی ناموں سے پکارتے ہیں. وہ آنے والے شخصیت کا تعارف کراتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں صاحب آنے والے ہیں. پھر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ بڑے اچھے ہیں، بڑے خوبصورت بولتے ہیں. اب میں فلاں قاری صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں. قاری صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں، بڑی اچھی ان کی آواز ہے اور بڑا اچھا ان کا لہجہ ہے. وہ تعارف کرا رہا ہوتا ہے. پھر نعت خواں کے حوالے سے بھی اس طرح کے وہ تعریفی کلمات ادا کرتا ہے. لیکن لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ان بیچاروں کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے یہ کام کرنا ہی ہے، ان کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح ہوتا بھی ایسے ہی ہے. ہماری محافل کے جو اکثر نقیب حضرات ہوتے ہیں ان کے جملے رٹے رٹائے ہوتے ہیں، انہوں نے سب کو کہنے ہی ہوتے ہیں، وہ کہے جاتے ہیں. لیکن اگر کسی محفل کے اندر نقیب محفل کوئی بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا محدث ہو، شیخ الحدیث ہو، یا کسی خانقاہ کا کوئی صاحب تقوی صالح مسلک نشین ہو، اگر وہ کھڑا ہو کے کہے کہ جناب آج میں آپ کو تعارف کرانے لگا ہوں ایک بہت بڑے علامہ، ایک بہت بڑے صوفی آ رہے ہیں، پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ جس کی ہمارے حضرت تعریف کر رہے ہیں وہ کوئی بڑا ہی اچھا آدمی. پھر ہم سمجھیں گے نہیں، یہ روٹین کی گفتگو نہیں ہو رہی، یہ وہ رسم نہیں جو روز ادا ہوتی ہے، اس میں کچھ انفرادیت ہے، کچھ تخصیص ہے، کچھ اس کے اندر چیزیں زیادہ ہیں. وہ پھر انفرادی طور پر ہم تھوڑا سا اس کو زیادہ درجہ دیں گے. نہیں، حضرت جی کہہ رہے تھے آج میں نے قبلہ سے سنا ہے، آج فلاں شیخ اور صوفی نے فلاں کی تعریف کیا تو بات کچھ زیادہ ہوگی. میرے بھائیوں، مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ رمضان مبارک وہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے جس کا تعارف کسی عام آدمی نے نہیں، رب کریم کے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر نے بیان فرمایا ہے. کہ نہ آنے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے ہمیں مسجد میں بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا باقاعدہ، اور ارشاد فرمایا لوگوں تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. خود رسول پاک ہمیں کس قدر زیادہ اس مہینے کا اکرام کرنا ہے اور کس قدر زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے اور کس قدر زیادہ ہمارے لیے وہ باعث عظمت ہے کہ جس مہینے کے فضائل خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور فرض کا ثواب اللہ 70 گنا عطا فرمائے. کتنا بولیے؟ اچھا ہوتا پتہ کیا ہے، ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ چل جائے نا فلاں کاروبار آج کل زیادہ صحیح چل رہا ہے تو سارے لوگ وہی کاروبار شروع کر لیتے ہیں. سی این جی کچھ دنوں میں بڑی زبردست تجارت ہوتی تھی، تو میرا خیال ہے کہ ہر کلومیٹر پر اللہ ماشاءاللہ سی این جی نظر آتی تھی. اب لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید کھانا کھانے کا لوگوں کا مزاج زیادہ ہے، تو ہم جس چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، جس جگہ جاتے ہیں، وہاں لوگ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہاں فلاں ہوٹل بڑا معروف ہے، اس پہ آپ کو کھانا کھلائیں گے. اب ہر آدمی نے ہوٹل کھول لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے ہاں تو تعلیم بڑی اچھی تجارت ہے. جب سے سرکاری اسکولوں کی حالت تھوڑی خراب ہوئی تو ہر بندے نے پرائیویٹ اسکول کھول دیے. بہت بڑی تجارت ہے معاذ. میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ قوم کیسے آگے بڑھے گی جو تعلیم بیچتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے تو ہمارے ہاں تو صحت کا شعبہ سب سے زیادہ تجارت کا حامل ہے. یہ اگر کوئی آدمی اچھی انویسٹمنٹ کر کے کسی اچھی جگہ ہاسپٹل بنا کے کوئی 2-4 اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنا لے تو پھر تو وہ بے شک جھاڑو کے ساتھ پیسے جمع کرے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پتہ محسوس ہوتا ہے نا کہ اس جگہ مجھے رمق زیادہ نظر آ رہی ہے، تجارت میری زیادہ بڑھے گی، تو لوگ ادھر توجہ کر لیتے ہیں.
وہ خدا کے بندو صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جہاں انہیں پتہ چلتا تھا نا اس نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو وہ بھاگ کر اس نیکی کی طرف توجہ کرتے تھے. آپ صحابہ کی سیرت کی کتابیں دیکھیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے. رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے, لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے, خریداری ہو جاتی. گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے. یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے. وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے یہاں نیکیاں. دیکھیں نا سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. 23 سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے 2300 سالوں سے بھی زیادہ کام کیے. بڑا مصروف وقت تھا حضور کا, بڑا مصروف. ہمارے یہاں نا میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے اب خانقاہوں میں جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ چھوڑ کے باہر نکلو, اب میدان میں نکلنے کا دور ہے. تقریر ختم ہوئی تو میں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے گا, ویسے کون سی خانقاہ میں اللہ اللہ ہو رہی ہے جہاں سے آپ باہر نکال رہے, تو دور ہی گزر کے اللہ اللہ کر لیں. اب تو لنگر شنگر چل رہا ہے خانقاہوں یا باتیں شاتیں ہو رہی ہیں. کیلو کال کی دنیا ہے, مستی اور حال کی تو کب سے چلی گئی. کم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے. خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن. اب تو کہاں, اب کس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ چھوڑ کے باہر ہو. کون اللہ اللہ کر رہا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ ہے حال ہی کوئی نہیں. اسلام فقط اللہ اللہ کا مذہب نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام, میرے اسلام میں رہبانیت کا کوئی حصہ نہیں. ایک آدمی جا کے صرف مسجد میں بیٹھ جائے, حقوق سارے چھوڑ دے, بال بچوں کو بھول جائے, اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا, حوصلہ شکنی کرتا ہے. وہ والی صوفی کا درس حضور نے نہیں دیا کہ مسجد میں بیٹھو اور بس مسجد میں بیٹھو, خانقاہ میں بیٹھو, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بدر میں بھی نظر آتے. حضور خود جنگ کا لباس پہن کر ہمیں احد میں دکھائی دیتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں خندق کے موقع پر ہاتھ میں کدال پکڑ کر نبی پاک علیہ السلام ہمیں کھدائی کرتے ہوئے نظر آتے. مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے تو حضور ہمیں خود اینٹیں اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے. سارے کام حضور نے کیے ہیں. لیکن میرے بھائی یاد رکھو, اگر بدر میں جانا میرے نبی کی سنت ہے تو غار حرا میں چپ کر کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر احد میں, خندق میں, حنین میں, میدان میں رہنا حضور کا طریقہ ہے تو غار ثور میں 3 دن اللہ اللہ کرنا بھی نبی پاک کا ہی طریقہ ہے. اگر سارا دن تبلیغ کرنا حضور کا طریقہ مبارکہ ہے تو ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنا. اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قدموں پہ ورم آ جانا یہ بھی تو میرے نبی کا طریقہ ہے نا. تو میرے بھائی اس کو کون اپنائے گا؟ مصروف ترین زندگی نبی پاک کی, اس کے باوجود اللہ کے رسول ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. ہر سال. ایک سال جہاد پہ گئے تھے, اعتکاف نہیں ہو سکا. اگلے سال میرے نبی پاک نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. پچھلے 10 دن کا. میں نے ایک بزرگ کی تعریف کی, ایک اپنے بڑے پیارے میرے محبت والے دوست ہیں, ان کے سامنے میں نے کہا یار یہ بندہ بڑا 4 سال اعتکاف کرتا ہے. تو انہوں نے ترجمہ کر دیا میری بات کا, تھوڑی سی تشریح کر دی. کہنے لگے ماشاءاللہ فارغ ہو گئے, اب بچوں کی شادی ہو گئی, اب فارغ ہے. تو میں نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو فارغ ہوتا ہے وہ اعتکاف کرتا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ میرا پیار تھا تو میں نے کہا ان سے کہ جو کوہ طور پہاڑ آپ نے سر پہ رکھا ہوا ہے آپ بھی ذرا اتار کے پھینکے, دیکھوں تو صحیح کہ آپ کون سا مار کا فتح کر رہے ہیں. کس طرح کا ہمارا رویہ ہے, کس طرح کی ہماری سوچ. اگر کوئی شخص خیر کا کام کر رہا ہے تو بجائے اس کی حوصلے کہتے ہیں فارغ ہے, بچوں کی شادی ہو گئی, بچے کام کاج کرتے ہیں اس لیے بیٹھ گئے. تو میں نے کہا آپ نے جو پہاڑ اٹھایا وہ بھی ذرا دکھائیں. روٹی آپ بچوں کو دیتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے؟ ان کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی ہے یا رب کریم کی ہے؟ تو 2 گھڑیاں محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہاڑ اٹھایا ہوا ہے سر پہ. تو اس طرح کے فلسفہ ہم بیان کرتے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اس میں بھی وہی سیاستیں, وہی خوش گپیاں. میں تو دعا مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ روزوں میں کوئی الیکشن نہ آئے, آپ بھی آمین کہہ دیں, ورنہ وہی مصیبتیں, وہی جھوٹ سچ, وہی دروازوں پہ وہی خدا کا واسطہ. بس کر دو رمضان شریف, ٹھہر جاؤ ذرا. کیا ہو گیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے اور پھر رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. 1 گھنٹہ پہلے صفائی کرتے ہیں, مہمان نے آنا ہوتا ہے.
1 घंटा, वरना बच्चे दोबारा से फिर चीजें बखेर देंगे। 1 घंटा पहले सफाई होती है, लंबी नहीं। लेकिन मेरे नबी पाक ने फरमाया रमजान के लिए रब करीम 11 महीने जन्नत को सजाता है। छोटी बात है, रोजे आ गए, मामूली हैसियत है। हम लोग उन्हीं मामलात में, मैं मना करता हूँ, हमेशा मना करता हूँ, आपको हर साल मना करता हूँ। मैं पाबंदी से 1-2 अखबार डेली देखता हूँ। मेरा नाश्ता नहीं होता जब तक अखबार ना हो, चूंकि बुजुर्गों का फतवा है जुमे का खुतबा वो दे जो आलमी हालात से बाखबर हो। हम कोई रस्मी तकरीर नहीं करते कि लोगों को कहें कि रोजे आ गए, तो कौन सा महीना चल रहा है तो महीने के हिसाब से खिताब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो जिम्मेदार और पहरेदार होते हैं, उन्हें उम्मत की पहरेदारी करनी हो। इसलिए वो ये नहीं देखेंगे कि कौन सा मौजू चल रहा है, उस पर मैंने 1 घंटा गुजारना है। तरजीहात पर बात हो। बात ये अर्ज कर रहा था कि मैं रमजान शरीफ में अखबार नहीं देखता। मेरी अपील है आपसे कि आप रमजान शरीफ में ना रमजान ट्रांसमिशन भी ना देखें, टीवी खबरें भी ना सुने। सारा साल सुनिए खबरें। हमारी खबरें सुनने से मुल्क में क्या इनकलाब आ गया। या वो जो हमने चौक में खड़े होकर तजिया किया था, उससे कितने लोग संवर गए। छोड़े, जितना वक्त मिले वो आके मस्जिद में बैठे, अल्लाह के घर में वक्त गुजारे, टाइम दे। इबादत आपको जिंदा करेगी, रूहानियत पैदा करेगी, तवानाई आएगी, खूबसूरती आएगी आपके अंदर, आप जिंदा रहेंगे। दुनियादारी दिलों को मुर्दा करती है। कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, मस्जिद की हाजिरी रूह और दिल को जिंदा कर दिया करता है। मस्जिद में बैठे, वक़्त दे, मेहरबानी करें। और ये भी आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप कभी जिंदगी में मुझे भी देखे ना टीवी में किसी औरत के साथ में किसी प्रोग्राम में बैठा हूं, तो आप बिल्कुल लिहाज ना करें, आप बिल्कुल वो चैनल बंद कर दें। मैं जरूरत ही नहीं, मेरे लिए कोई मुफ्ती दलील नहीं है। तो औरत के साथ बैठा है प्रोग्राम में, मैंने तो वो वाला कुरान पढ़ा जिसमें अल्लाह करीम ने कहा औरतें आ जाए तो मर्द नजरें नीची कर दें। हमने तो वो वाला कुरान पढ़ा जिसमें हुक्म है कि मर्द आए तो औरत अपनी नजर नीची कर दे। तो जहां अल्लामा साहब के सामने लड़की बैठी है, टीवी में इंटरव्यू ले रही है, वहां नजरें नीची होती है? कहां से फतवा आया? हजरत जुनैद बगदादी तो फरमाया करते थे कि हसन बसरी पढ़ाने वाला हो, राबिया बसरी पढ़ने वाली हो। तो फिर भी उनको बगैर पर्दे के पढ़ने पढ़ाने की इजाजत नहीं है। बात खत्म हो गई। मैं कल, मुझे सरकारी यूनिवर्सिटी है जामिया कोटली कश्मीर की, उन्होंने मुझे दावत दी कि आपको लेक्चर देना है साइंस, तकवा और रमजान। तो स्टूडेंट्स होंगे, कुछ प्रोफेसर होंगे। तो मैंने कहा कि इतने बड़ी जगह आपने मुझे बुला लिया, यूनिवर्सिटी लेवल के तलबा तो बड़े आगे जा चुके होते हैं। चले खैर, मैं वहां हाजिर हुआ। जब मैं पहुंचा तो एक प्रोफेसर साहब मुझसे कहने लगे कि लड़कियां भी हैं। तो मैंने कहा कि टाइम देते वक्त आपसे गुजारिश की गई थी कि लड़कियां नहीं होनी चाहिए। तो वो एक जुमला बोलने लगे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे डिकियां नूस मौलवी समझ ले, मैं पुराने ख्यालात का, आप मुझे पुराना समझ ले। इसलिए कि मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे, हर चीज नहीं ले लेना, दीन ना नया लेना। वो 1400 साल पुराना ही हमें ठीक, हमें नया दीन नहीं चाहिए। कहने लगे जी वो बच्चियां थोड़ी पीछे बैठ जाएंगी। मैंने कहा दरमियान में पर्दा लगा ले, मैं उन्हें ना देखूं वो मुझे ना देखें। ठीक है, बात सुने, खत्म हो गई। लेकिन अगर वो सामने बैठेंगे तो हम नहीं बात करेंगे। तो वो चूंकि पीएचडी लेवल के लोग होते हैं, ज्यादा पढ़े होते हैं, दलाइल देने की कोशिश की। तो मैंने कहा मैं दलील नहीं सुनता, मैं सुनता हूँ या अल्लाह का कुरान या मुस्तफा का फरमान। तो आप मेहरबान। लेकिन उन्होंने जिद नहीं की, बड़े अच्छे लोग थे। मैंने कहा जी ठीक है, लड़कियां नहीं बैठी। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे जराए हैं औरतों तक पैगाम पहुंचाने के, पैगाम पहुंच जाता है, कोई अर्ज नहीं। आप बाप पर्दा बंदोबस्त करें। हमारे रमजान के फजरों के दर्स में हजारों की तादाद में औरतें आती हैं, उनके लिए बापर्दा बैठने का बंदोबस्त है। लेकिन कुछ जरूरी है कि टीवी पे एक औरत बंसवर के सामने बैठे और आप उसके सवालों के जवाब दें? हमारे लिए ना कोई मुफ्ती दलील है, ना कोई शेखुल हदीस दलील है, इस तरह का कोई मुफक्किर मुहक्किक हमारे लिए दलील नहीं। हमारे लिए दलील रसूलुल्लाह की ज़ात सल्लल्लाहु ताला अलैहि। खत्म हो गई बात। इसलिए कोई ऐसी ट्रांसमिशन ना देखो, किसी तरफ तवज्जो ना करो।